السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جو پاک ہو گیا اور اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا پس نماز پڑھی، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت کہیں بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ بے شک یہ بات یقیناً پہلے صحیفوں میں ہے، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، سورۃ الاعلیٰ کی آخری آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس اپنے دل کے تزکیے کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ اس سے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اس کے جو منظر کشی ہے، اس کا خوفناک صورتحال احوال وہ بیان کیا ہے، جس طرح فرمایا الذی یصلی النار الکبریٰ ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، جو بندہ جہنم میں داخل ہوگا وہ بہت بڑی آگ میں داخل ہوگا، پھر نہ وہاں اس کو موت آئے گی اور نہ وہ زندہ رہے گا۔ تو جو شخص اتنی سخت تکلیف کے اندر مبتلا ہے اور پھر اسے موت بھی نہیں آ رہی کہ مر جائے اور جان چھوٹ جائے، جلنے کی تکلیف اور عذاب ختم ہو، ایسا بھی نہیں ہے، اور اس طرح بھی نہیں کہ اس میں کوئی وقفہ آ جائے یا آخر کار چھٹی ہو جائے کفار کو۔ فرمایا خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، وہ اس آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضروری تھی کہ ایسی بات بتائی جائے جس کے ساتھ بندے وہ اللہ تعالیٰ کی اس جہنم سے بچ سکیں۔ تو کس طرح ممکن ہے کہ بندہ اپنی اصلاح کر لے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائے، جنت کا مستحق ہو جائے؟ تو خود ہی اگلی آیات میں فرمایا قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا جو پاک ہو گیا۔ تو تزکیہ یہ زکا یزکی تزکیہ سے مصدر ہے، جس کا معنی اپنے آپ کو پاک کرنا، بچا لینا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشمس کے اندر بیان فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اس نفس کو پاک کر لیا، اور یقیناً نامراد ہو گیا، خسارے میں گھاٹے میں وہ بندہ چلا گیا، من دساہا جس نے اس کو مٹی میں دبا دیا، اس کو تباہ کر لیا، اپنے نفس کی پرواہ نہیں کی۔ تو تزکیہ نفس اس کے کئی طریقے ہیں کہ بندہ کس طرح اپنے آپ کو پاک کرے، کس طرح اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کرے، نیکی کی طرف اس کی رغبت پیدا ہو، اللہ کی طرف آ جائے، تو جنت کی طرف جانے والے اعمال کرے، جہنم سے بچ جانے والے وہ عمل کرے۔ تو اس کے کئی طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ گناہوں سے بندہ اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ ایک ہے بندہ گناہ کرتا جائے اور ساتھ نیکی بھی کرتا جائے، اس سے زیادہ اولا اور بہتر یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو پہلے گناہوں سے بچائے پھر نیکی کی طرف آئے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک مثال ہے کہ رسول اللہ یہ ہے سنن ابی داؤد کے اندر، ابھی امام بن سال بیان کرتے ہیں کہ ہم عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے جب وہ اپنے گھر کے اندر محصور تھے۔ گھر میں ایک جگہ تھی کہ جو بھی وہاں داخل ہوتا نا تو وہ وہاں بیٹھ کر لوگوں کی باتیں سن سکتا تھا۔ تو عثمان رضی اللہ اس جگہ گئے اور ہمارے پاس آئے تو ان کا رنگ وہ تبدیل ہوا تھا،
انہوں نے کہا یہ جو لوگ ہیں، یہ جو باہر ہیں سازش کرنے والے، مجھے قتل کی دھمکیاں دینے لگے ہیں. تو ابو امامہ بن سہل کہتے ہیں کہ ہم نے کہا امیر المؤمنین، اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے کافی ہو جائے گا، آپ کو کفایت کرے گا. پھر انہوں نے کہا یہ مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں سوائے اس کے کہ اس میں 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات ہو. یہ کہ اسلام کے بعد کافر ہو جائے، شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرے، یا قصاص کے بغیر وہ قصاص کے اندر اس کو قتل کر دیا جائے. اس کے علاوہ تو کسی مسلمان کا خون وہ قتل کرنا، اس کا خون بہانا وہ جائز نہیں ہے. تو پھر خود ہی کہنے لگے عثمان رضی اللہ عنہ، فواللہ ما زنیت فی جاہلیت ولا فی اسلام قط، اللہ کی قسم نہ تو میں نے کبھی جاہلیت میں زنا کیا، نہ اسلام قبول کرنے کے بعد کبھی زنا کیا. ولا احببت ان لی بدینی بدلا منذ هدانی اللہ، اور نہ ہی ایسا ہوا جب سے اللہ نے مجھے اسلام کی ہدایت دی ہے کہ میں یہ پسند کروں کاش کہ کسی اور دین پر ہوتا. ولا قتلت نفسا فبما یقتلوننی، نہ ہی میں نے کسی جان کو قتل کیا تو پھر یہ مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہیں. تو اب دیکھیں عثمان رضی اللہ عنہ یہ جو الفاظ ہے نا، یہ ان کے شاندار کردار کی، نفس کے پاک ہونے کس قدر ترجمانی کر رہے ہیں کہ کہتے فواللہ ما زنیت فی جاہلیت ولا فی اسلام قط، اللہ کی قسم نہ میں نے کبھی جاہلیت میں زنا کیا اور نہ اسلام قبول کرنے کے بعد کبھی زنا کیا. حالانکہ وہ زمانہ اس وقت تھا جب عورت وہ منڈی کے مال سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی تھی. لوگ منڈیوں میں جاتے عورتیں خرید کر لے آتے تھے. عورت ایک اچھا خوبصورت بچہ پیدا کرنے کے لیے 10 آدمیوں کے پاس جانے کی اس کو اجازت ہوتی تھی. لوگ رات کو مدرسے لگاتے ہیں، آپس میں بیٹھ کر شعر و شاعری بیان کرتے ہیں. ان کی مجلسوں کی جو داستان ہوتی تھی وہ یہی ہوتی تھی، فخریہ طور پر بیان کرتے کہ میں نے اتنی عورتوں کے ساتھ زنا کیا ہے. تو لوگ حتیٰ کہ خانہ کعبہ کا جو طواف کرتے تھے وہ بھی ننگے ہو کر طواف کرتے، اس میں حرج محسوس نہیں کرتے تھے. تو ایسے حالات میں ایک امیر ترین آدمی جس کو لونڈیاں خریدنے میں یا عورتیں لے لینے میں اس طرح یعنی جو کرنا چاہتا وہ کر سکتا تھا. ایک اشارہ کرنے کی بات تھی، لوگ اس کے گھر کے اندر مطلب خود اپنی عورتیں چھوڑ کر چلے جاتے جتنا وہ مالدار آدمی تھا. لیکن وہ کہتے نہ اسلام میں میں نے کبھی زنا کیا، نہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں نے کبھی زنا کیا ہے. تو یہ ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھنا. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے متعلق کہتے ہیں کہ عثمان و ابو بکر رضی اللہ عنہما ترک الخمر فی الجاہلیہ، یہ دونوں صحابہ کرام جو تھے اشرم البشرہ میں سے، یہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے اندر بھی شراب نہیں پیتے تھے. لوگ شراب پیتے تھے، عام پیتے تھے، یہ جاہلیت کے اندر بھی شراب قریب نہیں جاتے تھے، نہ پیا کرتے تھے. خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامنی کس حد تک تھی، گناہوں سے ابھی نبی نہیں بنے تھے تو ان خباثتوں سے، ان گناہوں سے اور ان بری چیزوں سے کس حد تک بچے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے کس طاقت محفوظ تھا کیا ہوا تھا. خوبصورتی انتہا کی تھی، جسمانی قوت و کمال کی تھی. تو عمر وہ جو جوانی کا سب سے خطرناک ترین دور ہوتا نا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی 40 سال میں، تو اس سے پہلے بھرپور جوانی تھی. تو پاک باز اتنے تھے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اشد حیاء من العذراء فی خدریہا، جس طرح پردہ نشین کنواری ہوتی ہے نا، اس کی حیات باقی شادی شدہ لڑکیوں سے وہ زیادہ ہوتی ہے. تو وہ جو اپنے ایک کمرے کے اندر خاص کمرے میں بیٹھی رہتی ہے، لوگوں کے سامنے نہیں آتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ حیا والے تھے. اس طرح سے بخاری کتاب الحج میں ہے، باب فضل مکہ و بنیانہا کے اندر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عباس رضی اللہ عنہ وہ بھی پتھر اٹھا کر لا رہے تھے. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے تھے. تو عباس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنا تہ بند جو ہے وہ اتار کر کندھے پر ڈال لیں، یعنی تاکہ پتھر اٹھانے میں تکلیف نہ ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، جیسے وہ تہ بند اترا نا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے اور آپ کہ آسمان کی طرف لگ گئیں. آپ کہنے لگے مجھے میرا تہ بند دے دو. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مضبوطی سے باندھ لیا. اس حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیا کرنے والے تھے، گناہوں سے بچتے تھے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے تزکیے کی جو مثال دی ہے نا، اس کی تو قیامت تک وہ کوئی مثال ملتی ہی نہیں ہے. ابھی نبی نہیں بنے تھے، اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی اتنی دی تھی. حدیث معراج ہے نا، صحیح مسلم کے اندر، بخاری کے اندر بھی اس کا بہت بڑا حصہ موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے جب ملاقات کی نا، اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا وَإِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، انہیں حسن کا ایک شطر عطا کیا گیا تھا. شطر کا کچھ لوگ منع کرتے آدھا حسن دیا گیا تھا،
لیکن ایک معنی علماء یہ بھی کرتے کہ حسن کا بہت بڑا حصہ عطا کیا گیا تھا جو قابل ذکر تھا. تو بڑا خوبصورت نبی تھے علیہ الصلوۃ والسلام. تو واقعہ اللہ تعالیٰ نے وہ لمبا واقعہ سورہ یوسف کے اندر بیان فرمایا ہے کہ جوانی تھی، خوبصورت تھے. تو جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس نے وہ بند کمروں کے اندر جا کر وغلقت الابواب وقالت حیت لک، دروازے بند کیے اور کہنے لگی آ جلدی کر آ جا. تو قال معاذ اللہ، انہوں نے کہا اللہ کی پناہ. تو آگے پورا واقعہ ہے کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ کیا. لیکن جیل کے اندر پھر وہ چلے گئے، کچھ سال 9-10 سال کے قریب جیل کے اندر رہے. اب دیکھیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو گناہ پر ابھارنے والی، آمادہ کرنے والی ہر چیز موجود تھی اور روکنے والی کوئی چیز بھی نہیں تھی. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی صحت، جوانی، قوت، تنہائی. دوسرا فریق خود رغبت دے رہا ہے اور کوئی بیکار اور اپنی بادشاہ کی بیوی ہے اور مال و دولت کے اندر بھی وہ یکتا ہے. اسی طرح پھر پیشکش بھی اس کی طرف سے ہے، پھر وہ اصرار کرتی جا رہی ہے اور اس نے باہر کسی کو پتہ نہ چلے دروازے بند کر دیے. تو یعنی غرض انسان کو روکنے والی جتنی چیزیں تھیں ان میں سے کچھ بھی نہیں تھی اور جو چیزیں اس کو مائل کر سکتی ہیں وہ ساری کی ساری موجود تھیں. تو ڈر یہ بھی نہیں تھا کہ خاندان کے اندر بدنام ہو جاؤں گا، راز فاش ہونے کا کوئی خطرہ ہو، خاندان، قوم، لوگوں کے اندر رسوائی کا خوف ہو، کچھ بھی نہیں تھا. جوانی تھی، بے مثال حسن تھا، دروازے بند تھے، پیشکش درخواست بھی اس کی طرف سے اور اس پر اصرار تھا. تو لیکن بات یہ تھی کہ اللہ کا ڈر تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب ڈر پیدا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا وہ جو پورا واقعہ ہے نا، اللہ کو اتنا محبوب اور پسند ہے، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو رہتی دنیا تک کے لیے باقی رکھ دیا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یعنی اللہ نے بطور کلام اس کو قرآن مجید کے اندر نازل فرمایا. نبی پر جو وحی نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ذریعے ان کا کلام اللہ کا ان پر نازل ہونے کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اب امت بھی وہ پڑھتی رہتی ہے. اور ہمارے لیے بھی اس میں بہترین سبق ہے کہ بندہ جتنے مرضی میں واقع میسر ہو، اپنے آپ کو جب تک گناہوں سے بچا سکتا نا تو اتنا ہی اس کا تزکیہ نفس زیادہ ہوتا جاتا ہے. جتنا وہ گناہوں کے اندر ملوث ہوتا جاتا ہے اتنا اس کا نفس میلا ہوتا جاتا ہے، گناہوں سے آلودہ ہوتا جاتا ہے. اسی طرح مرصد کا واقعہ ہے، ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، وہ جو سورۃ النور کی آیات میں الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، کہ زانی بندہ وہ کسی زانیہ یا مشرکہ سے نکاح کرے، اور جو زانی عورت نہیں وہ نکاح کرتی مگر کسی مشرک سے یا زانی سے ہی. اس کا اصل میں پس منظر یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ ایک آدمی جس کا نام مرصد فا کے ساتھ مرصد بن ابی مرصد غنوی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اسے کہا جاتا تھا، کہتے ہیں وہ مسلمان ہو گیا. مکہ سے مسلمانوں کے قیدی چھڑوا کر مدینے میں لایا کرتا. تو مکہ میں ایک بدکار عورت تھی جسے عناق کہا جاتا، عین نون الف قاف، عناق کہا جاتا تھا، وہ اس کی دوست تھی. تو مرصد بن مرصد وہاں اس کے پاس جاتے، ملاقات کرتے. جب مسلمان ہو گئے تو ایک دن گئے، ایک بندے کو چھڑوانے کا وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں آؤں گا اور تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا. تو کہتے ہیں کہ میں مکہ میں آیا، چاندنی رات تھی، مکہ کی ایک دیوار کے سائے میں تھا. عناق آئی، اس نے وہ جو سایہ تھا نا، سائے کا حوالہ دیکھ کر مجھے پہچان کی، کہنے لگی مرصد. تو میں نے کہا مرصد ہوں. کہنے لگی مرحبا و اہلا، خوش آمدید، آؤ اپنے گھر ہی آؤ ہمارے پاس رات گزارو. میں نے کہا عناق ان اللہ قد حرم الزنا، عناق اللہ نے زنا حرام کر دیا ہے. اچھا، اس نے شور ڈال دیا. کہنے لگے وہ خیمے والے یہ بندہ جو تمہارے قیدی چھڑوا کر لے جاتا ہے، یہ اس کی وفاداری تھی. کہنے لگے یہ بندہ جو تمہارے قیدی چھڑا کر لے جاتا ہے، اٹھا کر آدمی لے جاتا ہے. کہتے 8 آدمی میرے پیچھے لگے تو میں مکہ کا ایک پہاڑ تھا خندمہ، یہ صحیح بخاری کے اندر اس کا کچھ واقعہ موجود ہے. کہتے خندمہ ایک پہاڑ تھا، اس میں داخل ہو گیا تو اس کی غار تھی. وہ لوگ آئے اوپر، غار کے اوپر چڑھے ہوئے تھے، میں نیچے چھپا تھا. اوپر آ کر کھڑے ہوئے، کہتے ہیں پیشاب کیا، ان کا پیشاب میرے سر پر گرا، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے اندھا کر دیا. انہیں مجھ سے کیا کر دیا؟ اندھا کر دیا، مجھے دیکھ نہیں سکے. تو آخر کر واپس چلے گئے. اب دیکھیں یاری بھی پوری تھی، دوستی تھی پوری. خود مکہ میں آئے تو نبی مدینہ میں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت بھی مانگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، فرمایا اللہ نے زنا حرام کر دیا. تو یہ صورتحال ہے کہ کس طرح اپنی پاک دامنی کا خیال آیا. تو یہ ہے کہ تزکیہ نفس، اور یہ ہے کامیابی کا راستہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، بے شک وہ شخص کامیاب ہو گیا جو پاک ہو گیا. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے اس کے بڑے مقصد ہیں. پہلا مقصد تو ایک جو تمام انبیاء کا ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، کس لیے؟ کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو.
اسی طرح اور بھی بڑے مقاصد ہیں. ان مقصدوں میں سے ایک بہت بڑا مقصد ہے وہ ہے کہ اللہ اپنے نبی کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، ان کا تزکیہ کرنا چاہتا ہے، ان کے دلوں کو پاک کرنا، گناہوں سے بچانا چاہتا ہے. دلیل اس کی سورۃ آل عمران کی آیت ہے 164 نمبر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. بلا شبہ یقیناً اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا جب اس نے ان میں سے ہی ایک رسول بھیجا، قریش کے اندر انسانوں میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیات پڑھتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ اور انہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور ان کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ حالانکہ اس نبی کی آمد سے پہلے لوگ کھلی گمراہی کے اندر تھے جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. تو یہ سب کی انہیں پاک کرتا ہے، گناہوں سے پاک کرتا ہے، رب تعالیٰ کی نافرمانی سے بچاتا ہے، چوری سے، ڈکیتی سے، فحاشی سے، ظلم و زیادتی سے، جھوٹ فریب سے، قتل و غارت سے، بدکاری سے، ہر طرح کے کبیرہ گناہوں اور منکرات سے نبی ان کا کیا کرتا ہے؟ تزکیہ کرتا ہے. اسی طرح ایک کتاب ہے مولانا اقبال کلانی صاحب کی سلام خبر کا بیان، اس میں انہوں نے ایک طالب علم کا واقعہ لکھا ہے کہ جب وہ فوت ہوا نا تو اس کی قبر سے بڑی خوشبو آ رہی تھی. تو اس طالب علم کے استاد تھے میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الکل کہا جاتا انہیں. ان سے پوچھا گیا اس طالب علم کا عمل کون سا تھا؟ تو انہوں نے بتایا یہ طالب علم دوسرے طلباء کی طرح ہی ہوتا. یہ تھا لوگ گھروں کے اندر کھانا کھاتے تھے، غربت تھی مدارس کے اندر، کھانا افورڈ نہیں ہوتا تھا مدارس میں، تو طالب علم کا کھانا یہ گھروں کے اندر لگا ہوتا تھا یا لوگ وہ کھانا مدرسوں میں آ کر دے جاتے تھے، تو یہ بھی جایا کرتا تھا. اب ایک لڑکی تھی جس گھر سے وہ کھانا لینے جاتے تھے نا، تو اس گھر کی ایک لڑکی کے دل کے اندر وہ کوئی اس کی محبت پیدا ہو گئی تو فطور آ گیا. تو ایک دن ایسا وہ کھانا لینے گیا تو لڑکی کے گھر والے وہ کسی کی تعزیت پر گئے ہوئے تھے، لڑکی گھر میں اکیلی تھی. جب یہ طالب علم کھانا لینے پہنچا تو لڑکی نے اندر بلایا اور باہر کا دروازہ اتنا اندر سے بند کر لیا. اب اسے گناہ کی دعوت دی اور کہا اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تم پر تہمت لگا دوں گی کہ اس نے مجھے چھیڑا ہے. تو لڑکی کا وہ جو لڑکا تھا وہ کہنے لگا مجھے ٹھیک ہے، مجھے قضاء عادت کرنے واش روم جانا ہے. تو لڑکی نے چھت کی طرف اسے بھیج دیا. تو اس نے بیت الخلاء میں جا کر وہ جو فضلہ تھا اور گندگی تھی وہ اپنے جسم پر مل لیا. واپس آیا تو لڑکی نے جب دیکھا نا گندگی جسم پر ملی ہوئی ہے، اس نے شدید نفرت کا اظہار کیا اور فوراً اسے گھر سے نکال دیا. کہتے ہیں وہ شدید سردی کا موسم تھا، طالب علم نے مسجد میں آ کر غسل کیا، اپنے آپ سے گندگی علائش دور کی، سردی سے کانپتے ہوئے اس نے مسجد میں نماز و تہجد پڑھی. تو طالب علم سے جب اصل وجہ پوچھی نا تو اس نے ڈرتے ڈرتے سارا واقعہ بتایا. تو اس نے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے نا اپنے جسم کو آلودہ کر لیا، اپنے نفس کو محفوظ کر لیا، تزکیہ تھا. تو کہتے ہیں نذیر حسین دہلوی ان کا یہ بیان کردہ واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے اس کو مطلب جو قبر سے خوشبو آ رہی ہے اللہ کو یہ عمل پسند آیا اور اس وجہ سے یہ معاملہ اللہ نے دنیا میں کچھ نہ کچھ اس کا دکھا دیا ہے. تو یہ تو ایک بات کا واقعہ ہے. تو تزکیہ نفس کے اندر سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانا. اچھا، تزکیہ نفس کا جو دوسرا طریقہ ہے وہ ہے کہ پہلا یہ کہ گناہ سے بندہ بچ گیا. اب کیا گناہوں سے بچ جانا ہی کافی ہے؟ اب بندہ یہ سمجھ رہا ہے گناہ تو میں کرتا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہوں تو بس اب کام بن گیا ہے. ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں. اصل یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کو مسلسل پاک رکھنے کے لیے نیک کام کرے تاکہ وہ اللہ کے قریب ہو جائے. اچھا، مسلم ابو اللہ کے اندر ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی جب عشاء کی نماز وہ جماعت سے رہ جاتی نا تو باقی ساری رات وہ بیدار رہ کر عبادت کے اندر گزارتے رہتے. یہ اپنے آپ پر گویا اس طرح کا جرمانہ تھا کہ تو نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر نیکی میں کچھ تاخیر کی ہے، تو اب اس کی وجہ سے وہ ساری رات کیا کرتے؟ عبادت کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھتے تھے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک جو نیکیاں ہیں نا وہ گناہوں کو لے جاتی ہیں. بندے سے گناہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اب گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی معافی مانگے، گناہ سے بچے، لیکن اب نیکیاں بھی کریں. نیکیاں کریں، نیکیاں کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جو پچھلے گناہ وہ بھی مٹا دے گا. صحیح بخاری میں ایک آدمی آیا، اس نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول میں حد کو پہنچ گیا، سب تو حد کوئی حد کو پہنچ گیا. تو بعض روایات میں اس کی وجہ وہ حد یہ تھی کہ مدینہ کے کسی دور کنارے میں اس نے جا کر کسی عورت کو بوسہ وغیرہ دیا تھا. تو اچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟
اس نے کہا اللہ کے رسول پڑھیے. فرمایا ان الحسنات یذھبن السیئات، بے شک جو نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں. تو اسی طرح ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی مسند احمد کے اندر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، برائی کے بعد ساتھ ہی نیکی کرو. اتبع نا پیچھے پیچھے آنا، ایک قدم کے پیچھے دوسرا قدم رکھ دینا. تو برائی کے فوراً بعد اگر برائی ہو گئی ہے، بندہ توبہ کرے، فوراً نیکی کرے، تو یہ جو نیکی ہے نا، یہ پچھلے گناہ کو کیا کرے گی؟ مٹا دے گی. تو اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح سورۃ المومنون اس کی جو پہلی 10 آیات ہیں اس میں ایمان والوں کی نشانیاں بیان کی ہیں کہ ایمان والے کون ہوتے ہیں. فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، ایک نشانی یہ وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں. تو اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ دینے والے، اور ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ ہم للزکاۃ فاعلون، وہ جو پاک ہونے کے لیے فاعلون نیک اعمال کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں. اچھا، پہلا طریقہ یہ ہوگا کہ بندہ اپنے آپ گناہوں سے محفوظ کرے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بندہ نیک کام کرے. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ تزکیہ نفس کا، کہ ہر ممکن صورت تک بندہ گناہ سے بچے، اور ساتھ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو پھر اس کی معافی تلافی کے لیے اس کے متبادل کوئی نیکی یا کئی نیکیاں کی جائیں. یہ بیان ہو رہا ہے. اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ قصص کے اندر بیان فرمایا یہ جو لوگ گناہ کر لیتے ہیں پھر اس کے فوراً بعد بچنے کے لیے نیکی کرتے ہیں، وَأُولَٰئِکَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا، یہ لوگ جنہیں ان کا وہ اجر دوہرا دیا جائے گا، 2 دفعہ دیا جائے گا اس کے بدلے کہ انہوں نے صبر کیا. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی نیکی کے ساتھ برائی کو ہٹاتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. تو يَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، وہ اپنی نیکی کے ساتھ برائی کو دور کرتے ہیں. کا مطلب ایک یہ ہے کہ اگر ان سے کوئی برائی ہو جائے، گناہ ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، تو بعد میں نیک عمل کر کے اس کا اثر وہ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح میں نے شروع میں آیت پڑھی، فرمایا نا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اے نبی دن کے دونوں کناروں میں نماز قائم کر اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی. ان الحسنات یذھبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں. تو نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، بندے سے گناہ ہو گئے پھر اس کے بعد وہ اللہ سے معافی مانگے اور توبہ کرے اور ساتھ نیک عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا وہ جو گناہ ہے وہ کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا. اچھا، اسی طرح معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے صحیح مسلم کے اندر کہ کہتے میری ایک لونڈی تھی جو بکریاں چراتی تھی احد پہاڑ کے قریب جا کر. تو ایک دن اس کی طرف گیا تو بھیڑیا ایک بکری وہ لے گیا تھا. تو میں بھی انسانوں میں سے بنی آدم میں سے ایک آدمی ہوں. تو کہتے میں جب پہنچا تو بھیڑیا بکری لے جا چکا تھا. اب ہوتا تو یہ کہ مجھے صبر کرنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ میں بھی بنی آدم میں سے ایک آدمی انسان ہوں تو مجھے بھی اس طرح افسوس ہوتا جس طرح انسانوں کو ہوتا ہے. کہتے میں نے اس کو ایک تھپڑ لگا دیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے میری حرکت کو میری بہت بڑی غلطی قرار دیا. میں نے کہا اللہ کے رسول کیا میں اسے آزاد نہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا اتنی اسے میرے پاس لاؤ. میں اسے لے کر آپ کے پاس آیا. آپ نے اسے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا آسمان میں. آپ نے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول اللہ، یا آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ نے فرمایا آفقھا فإنھا مؤمنہ، اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے، ایمان والی ہے. تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اچھا، اسی طرح تزکیہ نفس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بندہ کثرت کے ساتھ وہ روزے پڑھے رکھے، نمازیں پڑھے، صدقہ، بہت زیادہ خیرات کے کام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ بندے کا دل کو کیا کرنا شروع کرتا ہے؟ پاک کرتا ہے جب بندہ نیکی کی طرف آتا ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے حذیفہ رضی اللہ عنہ کی، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. آپ نے فرمایا فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و جارہ، بندے کی آزمائش اس کے گھر والوں کے معاملات میں ہوتی رہتی ہے، مال میں ہوتی ہے، ہمسائے میں ہوتی رہتی ہے، بال بچوں کے معاملات میں کبھی وہ کمیاں کر جاتا ہے، کبھی حد سے بڑھ جاتا ہے. اسی طرح ہمسائے کے معاملات میں کئی دفعہ وہ تکلیف میں معاملہ کر جاتا ہے، کئی دفعہ مالی معاملات میں کچھ نہ کچھ اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو کب پھر الصلاۃ والصیام والصدقہ، تو نماز، روزہ اور صدقہ وہ اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اس فتنے کو ختم کر دیتے ہیں. تو گویا اسی حدیث کے اسی آیت کے مصداق ہوگی نا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی معنی کی کہ بندہ جو مال ہے نا، مال خرچ کرنے سے وہ اللہ تعالیٰ اس آگ سے بندے کو محفوظ کر لیتا ہے. تو فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ،
وہ جو بندہ بڑا ہی متقی ہے اللہ سے ڈرنے والا وہ اس آگ سے یقیناً دور رکھا جائے گا. وہ شخص جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے کہ پاک ہو جائے. سورۃ اللیل کے اندر آیت نمبر 18 کے اندر ہے. اسی طرح صحیح بخاری کے اندر انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا ایک آدمی کعب بن عمر آئے اور کہا یا رسول اللہ مجھ پر حد واجب ہو گئی. تو یہ وہی روایت ہے جو میں نے پہلے بیان کیا لیکن اس کے الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں کہ تو آپ مجھ پر حد جاری کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی نہیں پوچھا. پھر نماز کا وقت ہو گیا. اس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. جب آپ نے نماز پڑھ لی تو پھر آپ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تو کہا اللہ کے رسول مجھ پر حد واجب ہو گئی ہے. تو آپ اللہ کی کتاب کے مطابق مجھ پر حد جاری فرمایا. آپ نے فرمایا الیس قد صلیت کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا پڑھی ہے. فإن اللہ قد غفر لك ذنبك اللہ نے تیرا گناہ کیا کر دیا معاف فرما دیا ہے. تو یہ نماز کی وجہ سے گناہ کیا ہو گیا معاف ہو گیا نفس کا تزکیہ ہو گیا. اچھا اسی طرح صحیح بخاری کے اندر بہت سی جگہ پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت لے کر آئے ہیں ماعز بن اسلم کا واقعہ کہ وہ صحابی تو وہ یہ جو عام نام نہاد ولی بنے نا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ اللہ کے اصل ولی جو ہے نا وہ ان کا واقعہ پڑھ کر سمجھ آتی کہ اصل ولی کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول زنا ہو گیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر لیا. وہ پھر سامنے آ کر زنا کا اقرار کیا آپ نے اور 4 مرتبہ اپنے آپ پر شہادت دی کہ اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا زنا ہو گیا. تھوڑا پاگل تو نہیں ہو کیا تم نے واقعی زنا کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اسی طرح. میں شادی شدہ ہوں. کہا شادی شدہ ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے عیدگاہ میں لے جا کر رجم کرنے کا حکم دیا. اب اصل تو یہ ہے کہ جس بندے سے گناہ ہو جائے چاہے وہ حد کو پہنچے تو اگر وہ پردہ ڈال لے اس پر ہے تو بعض روایات میں تو ایک اور بندے سے ہو گیا تو فتح الباری میں تو ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ اس بندے کو منع کیا کہ اللہ نے اگر پردہ ڈالا تو تم بھی پردہ ڈالے رکھتے لیکن اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے تو کوئی اعلیٰ درجہ جس سے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے انہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا. اس طرح وہ غامدیہ عورت کا واقعہ جس سے زنا ہو گیا وہ اپنے آپ کو لے کر آئی تو آپ نے فرمایا جب تک وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے اور کھانے پینے قابل نہ ہو تو تب تک تم ابھی ٹھہرو. جب وہ بچہ کھانے پینے قابل ہے تو اس کو رجم کیا گیا. پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو کلمات کہے تو وہ ایک بہت زبردست یہ دونوں احادیث تزکیہ نفس کے متعلق. اس طرح عمر رضی اللہ عنہ کی روایت آتی صحیح بخاری میں جب صلح حدیبیہ ہوئی 6 ہجری کے اندر تب ہوا اس طرح کہ صلح حدیبیہ کی لمبی حدیث اصل میں تو ہے اس میں ایک ٹکڑا آتا ہے کہ جب صلح حدیبیہ طے ہو چکی نا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. میں نے کہا کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں. میں نے کہا کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟ فرمایا کیوں نہیں. میں نے کہا تو پھر ایسے میں ہمیں اپنے دین کی ذلت والی بات کیوں قبول کروائی جاتی ہے؟ یعنی ہمارے قیدی وہ ادھر جائے تو وہ نہیں چھوڑیں گے ان کے قیدی اگر مطلب وہ مسلمان بن کر آئے تو ہر صورت ہمیں وہ واپس کرنے ہی پڑیں گے. اس سال عمرہ نہیں کر سکے اگلے سال آئیں گے. تو اس طرح کی اور جو شرطیں ہمیں تو ذلت قبول کروائی جا رہی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اس کی نافرمانی نہیں کرتا اور وہ میری مدد کرنے والا ہے. میں نے کہا کیا آپ ہمیں بیان نہیں کیا کرتے تھے کہ ہم بیت اللہ میں جائیں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا تو کیا میں نے تمہیں یہ بتایا تھا کہ ہم اسی سال بیت اللہ جائیں گے؟ میں نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا تم یقیناً اس میں جانے والے ہو اور اس کا طواف کرنے والے ہو. عمر رضی اللہ عنہ نے یہ باتیں کی. پھر اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس کہتے میں گیا. میں نے وہی باتیں کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تھی. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ کے رسول ہے اور آپ اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہ اللہ کی آپ کی مدد کرے گا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رکاب ہے نا اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو. میں نے کہا کیا آپ ہمیں بتاتے نہیں تھے کہ ہم اس سال بیت اللہ جائیں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ تو ابو بکر نے کہا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یہ کہا تھا کہ تم اسی سال ہی جاؤ گے؟ میں نے کہا نہیں یہ تو نہیں کہا تھا. انہوں نے کہا تو پھر تم یقیناً اس میں جاؤ گے اور اس کا طواف کرو گے. امام زہری کہتے کہ عمر رضی اللہ نے کہا فعملت لذلك اعمالا یہ بات جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی کہ اللہ کے نبی نے جب ایک فیصلہ کر دیا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اس پر پوری طرح ڈٹ گئے کہ اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا پھر اس میں غلط ہو ہی نہیں سکتا. لیکن میں نے یہ جو سوال کر لیا نا یہ اس وجہ سے میں نے سمجھا کہ جلد بازی جو کی اس کے کفارے کے لیے پھر میں نے کئی عمل کیے. یعنی جو غلطی میں نے سمجھی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے گناہ ہو گیا کرنا نہیں چاہیے تھا. پھر اس کے کفارے کے لیے عملت لذالک اعمالا ایک نے کئی عمل کیے نیک عمل کہ اللہ تعالیٰ میرے اس معاملے کو کفارہ بنا دے گناہ میرا اس کو معاف کر دے کہ مجھ سے جلد بازی ہوئی تو کیوں ہوئی ہے. اچھا اب 2 باتیں ہو گئی. پہلی بات یہ ہے کہ بندہ گناہ نہ کرے
یعنی اپنے آپ سے گناہوں سے پوری طرح اپنے آپ کو محفوظ کرے اور اپنا تزکیہ کرے، نفس کو پاک کرے گناہوں سے، جو تزکیہ نفس کا اصل معنی۔ دوسرا یہ کہ مطلب نیکی کرے، اور ایک یہ کہ گناہ ہو جائے تو فوراً اس گناہ کو ختم کرنے کے لیے نیکی کرے۔ ایک یہ کہ بندہ اپنے آپ گناہوں سے بچائے، دوسرا یہ کہ ویسے نیکیاں کرتا چلا جائے، تیسرا یہ کہ ان دونوں کو ملائیں کہ گناہ جیسے ہو جائے پہلی بات گناہ سے بچائے، دوسرا گناہ ہو جائے تو فوری طور پر اس گناہ کو ختم کرنے کے لیے اللہ سے استغفار بھی کرے اور نیکی بھی کرے۔ تیسرا طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہ کی تہمت سے محفوظ کرے، اپنا گناہ کی تہمت سے محفوظ کرے۔ ایک تو کئی بندے سے گناہ ہوتا نہیں لیکن گناہ کی تہمت اس پر لگ جاتی ہے تو وہ بھی اس جیسا معاملہ بن جاتا ہے۔ تو یہ روایت بھی ہے صحیح بخاری کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعتکاف کرتے، علی بن حسین رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اعتکاف کیا کرتے تھے مسجد نبوی کے اندر، تو آپ کے پاس ازواج مطہرات وہ بھی بیٹھی تھیں۔ جب وہ چلنے لگی ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ بنت حیی سے فرمایا جلدی نہ کرو، میں تمہیں چھوڑنے کے لیے ساتھ جاتا ہوں، کیونکہ وہ یہودیوں کے قبیلے سے گزر کر جاتی تھی، یہودی بھی رہتے تھے مدینہ میں، تو ان کا جو حجرہ تھا وہ اسامہ رضی اللہ عنہ کے جو تھا نا گھر پڑتا تھا، دار پڑتا تھا، ادھر ہی تھا۔ تو کہتے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نکلے تو دو انصاری صحابیوں نے آپ کو دیکھا تو راستے میں، تو وہ جلدی سے گزرے، رات کا وقت تھا، جلدی سے گزرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا لیا، ان کو تعالیٰ انہا صفیہ بنت حیی، ٹھہر جاؤ، یہ دیکھو یہ میری بیوی صفیہ بنت حیی ہے۔ ان کا سبحان اللہ یا رسول اللہ، یعنی مطلب یہ تھا ان کا کیا مطلب ہم آپ کے متعلق ایسا سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ایک عورت کے ساتھ جا رہے ہیں، یعنی ہم کیسے سوچ سکتے ہیں؟ سبحان اللہ کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان انسان میں خون کی طرح دوڑتا ہے، وانی خشیت ان یلقی فی انفسکم شیئا، اور مجھے یہ ڈر لگا کہیں تمہارے دلوں میں بھی کوئی بات نہ ڈال دے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے شاگرد نافع رحمہ اللہ تابعی مشہور، وہ کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ سے باہر کسی سفر میں تھے، تو ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے۔ ایک جگہ پڑاؤ کیا، کھانے کے دسترخوان بچھایا، تو اس دوران وہاں سے میں ایک چرواہا بکریاں چروانے والا گزرا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا آؤ دسترخوان پر بیٹھو ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ، اس نے کہا میرا روزہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بڑا تعجب ہوا کہ اتنی سخت گرمی میں اور اتنے پتھریلے ٹیلے پہاڑ اور بکریوں کے پیچھے چل پھر رہے ہو تو تم نے روزہ رکھا ہوا ایسی حالت میں؟ وہ کہنے لگا میں آنے والے دنوں کی تیاری کر رہا ہوں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا امتحان لینے لگے اس کا کہ کیا اپنی ایک بکری بیچو گے؟ ہم اس کا گوشت خود بھی کھائیں گے، تمہیں بھی کھلائیں گے، اور اس کے ساتھ روزہ بھی افطار کر لینا، اور تجھے اس کی قیمت بھی ادا کر دیں گے۔ اس نے کہا یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے مالک کی ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر تو انہیں کہہ دے گا کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا تو تیرے مالک تجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ ظاہری بات ہے کہ چرواہا ہے، پرانا ہے، مالک اتنا تو اعتبار کرتا ہی ہے نا کہ بھیڑ بکریاں وہ ہو جاتا ہے، جو بھیڑیا وہ ایک آدھ بکری لے جاتا ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ اکبر۔ تو وہ چرواہا اس نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور کہنے لگا فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں ہے؟ یعنی اگر میرا مالک مجھے نہیں دیکھ رہا تو وہ بھیڑ بکریوں تو میں بیچ دوں گا، اس کے پیسے کھا جاؤں گا، گوشت کا فائدہ بھی اٹھا لوں گا۔ فَأَيْنَ اللَّهُ، تو اللہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھ رہا نا۔ تو اس کے چلے جانے کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مسلسل یہ جملہ دہراتے رہے فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے۔ اچھا اس کے اس تقوی کا نا جو اس نے دل کو پاک کیا ہوا تھا، تزکیہ کیا ہوا تھا، اللہ کا ڈر دل کے اندر تھا، اس کا کچھ اجر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جلدی دنیا میں دے دیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مدینہ میں واپس آیا نا تو اس کے مالکوں کو بلا کرنا تو وہ اس کو خرید لیا۔ تو پھر اس کی جو بھیڑ بکریاں تھیں اس مالک کی وہ بھی خرید لی اور اس چرواہے کو، اس غلام کو، اس کو بھی آزاد کر دیا اور ساتھ جو بھیڑ بکریاں تھیں نا وہ بھی اس کو تحفے میں دے دی۔ اور جو آخرت کا اجر ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اپنے ڈر کا جو اجر ہے نا اس کا تو کوئی حساب نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 بندے یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ انہیں اپنا سایہ دے گا جس دن اس کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ بندہ ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ آدمی جو اکیلے میں اللہ سے ڈر گیا تو اس کی آنکھیں بہ پڑی۔ تو یہ بڑی بات ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر کے اس کا دل ڈر جائے
اللہ کا تقوی اس کے دل کے اندر آ جائے، یہ بڑی بات ہے۔ تو آخرت کا اجر بہت بڑا ہے، جنت کی صورت میں، اللہ کے دیدار کی صورت میں سایہ مل جائے گا قیامت والے دن، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ کئی لوگ نفس کے تزکیے کو سمجھتے ہیں کہ نفس کے تزکیے کا مطلب یہ ہے کہ تمام جو حلال چیزیں، جو معاملات ہیں گھریلو، میاں بیوی کے، بیوی بچوں کے، شادی نکاح کے معاملات، تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ تزکیہ نفس ہے۔ نہیں میرے بھائی، یہ تزکیہ نفس یہ نہیں ہے، یہ خود ساختہ تزکیہ نفس ہے، یہ غیر شرعی ہے۔ تزکیہ نفس کرنا ہے نفس کو ذلیل نہیں کرنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے حلال کیا آپ ان کو حرام کرنا شروع کر دیں، اچھا کھانا نہیں کھانا، اچھے جوتے نہیں پہننے، سال تک نہانا ہی نہیں ہے، گوشت نہیں کھانا، فلاں قسم کے اناج نہیں کھانے، دودھ نہیں پینا، فلاں جانور کا گوشت نہیں کھانا، اپنے پر حرام کر لینا، یہ تو نفس کو ذلیل کرنے والی بات ہے، اپنے آپ کو دنیاوی لذتوں سے محروم کرنا، یہ تزکیہ نفس نہیں ہے، یہ تو شریعت کے خلاف ایک راہبوں کا طریقہ ہے، جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا سورۃ الحدید میں کہ عیسائیوں نے رہبانیت ابتدعوها ما كتبناها علیہم، انہوں نے اپنے آپ پر رہبانیت، جوگی پن، جنگلوں کے اندر جا کر عبادت جھونپڑوں کے اندر کرنا شروع کر دیا، ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی۔ تو اب کئی لوگ بھی اس طرح ہیں، وہ مطلب نہ گوشت کھاتے ہیں، نہ چربی استعمال کرتے ہیں، نہ دودھ، نہ دہی، نہ لسی، نہ اچھا لباس، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کچھ بیویوں کی وجہ سے اپنے اوپر شہد حرام کیا نا، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ نازل فرما دی، فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ وہ چیز کیوں حرام قرار دیتے ہیں کہ اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے۔ تو یہ دوست نہیں، ایسا ایک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا۔ 3 بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں تشریف لائے، امہات المومنین گھر میں موجود تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے۔ انہوں نے آپ سے نا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے متعلق امہات المومنین سے پوچھا کہ آپ عبادت کیا کرتے ہیں اور سارا دن رہن سے رات کو کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ سوتے بھی ہیں، روزہ رکھ بھی لیتے ہیں، چھوڑ بھی دیتے ہیں، رات کو بیویوں کے پاس بھی جاتے ہیں، تو سو بھی جاتے ہیں، نفل بھی پڑھتے ہیں، ساری باتیں بتائیں۔ کہنے لگے اینا نحن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مقابلہ، قد غفر اللہ ما تقدم من ذنبی وما تأخر، اللہ تعالیٰ نے آپ کے پہلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، ہمیں تو یعنی زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ ان میں سے کہنے لگا اما انا فاقوم ولا انام، میں تو ساری رات قیام کروں گا، کبھی سوؤں گا ہی نہیں۔ دوسرا کہنے لگا میں روزانہ روزہ رکھوں گا، کبھی ناغا نہیں کروں گا، افطار نہیں کروں گا۔ تیسرا کہنے لگا اما انا فلا اتزوج النساء، میں شادی نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لائے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتائی گئی، آپ ان تینوں کو بلا لیا۔ اچھا بعض روایتوں میں اور بندوں کا لکھا گیا، یہ ٹوٹل تقریباً 6 بندے تھے، یعنی 3 بندے یہ تھے اور بھی 2-3 بندوں نے یہ ارادہ کیا تھا، یہ 3 بندے گھروں میں آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، باقی وہ جو 3 تھے وہ آئے نہیں تھے، لیکن ارادہ ان کا بھی تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سوتا بھی ہوں، قیام بھی کرتا ہوں، روزہ رکھ بھی لیتا ہوں، چھوڑ بھی لیتا ہوں، اور اتزوج النساء، ایک نے کئی عورتوں سے شادی کی ہے، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی نا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اچھا وہ مجھ سے نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے متعلق حدیث کے شارحین بڑے مطلب بیان کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بے رغبتی کی، اس طریقے کے اندر خاص طور پر رسول اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی۔ اچھا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس کا مطلب بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں اس کو ظاہر پر رکھیں، یعنی جس طرح ایک باپ کہتا ہے نا اپنے بیٹے کو، وہ کہتا ہے کہ تو نے میری بات نہیں نہ مانی، آج سے تو میرا بیٹا نہیں ہے۔ تو اب لا تعلقی کا یہ جو اظہار ہے نا، اس میں بڑی وعید اور سخت تنبیہ ہے کہ میری بات نہیں مانی، پھر میرا تمہارا تعلق کیا ہے؟ کلمہ پڑھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بات مانتے نہیں ہو، اپنے تزکیہ نفس کے نئے نئے طریقے، جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم نہیں دیا، نہ آپ کی شریعت سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، اس سنت کو اور اس شریعت کو کافی نہیں سمجھتے، اپنی طرف سے نئی نئی بدعات وہ ایجاد کرتے اور سمجھتے اس پر اجر زیادہ ملے گا، فلائی سمجھنے اس کا پھر تعلق کیا مجھ سے؟ تو ایک نفس کو کچلنے کا، تزکیہ نفس کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ بندہ تہجد کی نماز پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ مزمل نازل کی نا، تو اس نے آپ کو ایک حکم دیا، فرمایا رات کی نماز پڑھے، ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا،
بے شک رات کو اٹھنا، رات کو جو بیدار ہو کر نماز پڑھنا ہے، یہ نفس کو کتنے میں زیادہ سخت ہے اور بات کرنے میں زیادہ درستی والا ہے، کیونکہ بندہ اس وقت وہ ہر طرح کے معاملات سے، ہر طرح کے شور و غل سے، ہر طرح کی فکروں سے آزاد ہو کر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی راکاری کا ڈر نہیں ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تو اس میں جو مزہ اور لطف ہے نا، وہ دن کی عبادت میں اتنا نہیں ہے، اور اس میں اٹھنا بھی مشکل ہوتا ہے. اور تزکیہ نفس کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے نا، وہ ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یعنی جہاد فی سبیل اللہ. تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ تزکیہ نفس کی بہت شاندار صورت ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے مقابلے میں جو تصوف کے نام پر ایک نیا دین ایجاد کر چکے ہیں، اپنی مرضی کی عبادات، اور کہنا کہ گھر والوں کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے روزمرہ کی خرید و فروخت تجارت کو ترک کر کے جنگل کے اندر جا کر رہنا، تبلیغی چلے کاٹنا، اور پیچھے پرواہ نہیں ہے کہ گھر میں کیا چل رہا ہے. تو اور اس کو سمجھنا کہ یہ عبادت کا بہت اعلیٰ طریقہ ہے. یہ عبادت کا اعلیٰ طریقہ تو دور کی بات ہے، ادنا طریقہ بھی نہیں، بلکہ اس کو بدعت کہا جائے، جس کا دین کے ساتھ تعلق نہیں، اس کو دین سمجھ کر بجا لانا، یہ تو بہت بڑی بدعت کی بات ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث کو سامنے رکھے نا، جس میں وہ 3 بندے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے ہی. اس حدیث میں یہ لفظ بھی ہے، آپ نے فرمایا یاد رکھو، اللہ کی قسم، انی اتقاکم للہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، وأعلمکم للہ، اور تم میں سب سے زیادہ اللہ کا علم رکھتا ہوں. لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، روزہ افطار بھی کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، سوتا ہوں، عورتوں سے نکاح کرتا ہوں. جو شخص میرے طریقے سے بے رغبتی کرے مجھ سے نہیں ہے. تو حقیقت یہ کہ اسلام میں ایسی کسی عبادت کا تصور نہیں جو انسان کو اس کے فرائض سے وہ لا تعلق کر دے. اگر کوئی شخص اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی محبوب چیزیں چھوڑنا ہی چاہتا ہے تو یہاں اس کا طریقہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن مجید سے دیکھا جائے گا. وہ عیسائیوں کا طریقہ رہبانیت نہیں ہے، وہ ہندوؤں کا طریقہ جوگی پن اپنانا، جوگیوں والا طریقہ اور پنڈتوں والا طریقہ نہیں ہے. بلکہ بعض صحابہ نے یہ جو کہا تھا نا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمیں سیاحت کی اجازت دیں. عربی زبان میں سیاحت کا مطلب گھر بار چھوڑ کر جنگلوں میں نکل جانا، پھرتے رہنا، ساحے سیو چلنا پھرنا، اللہ کا ذکر کرتے رہنا، جنگل کے پھل اور چشموں کے پانی پی کر گزارا کرنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ، میری امت کی سیر و جہاد فی سبیل اللہ. یعنی اس مصنوعی سیاحت کی کیا ضرورت ہے جو تم اختیار کرتے ہو، کہ اگر تم دنیا کے تعلقات سے منقطع ہونا چاہتے ہو، بیوی کو چھوڑنا چاہتے ہو، بچوں کو چھوڑنا چاہتے ہو، اچھے کھانے چھوڑنا چاہتے ہو، گھر کا بستر چھوڑنا چاہتے ہو، اس طرح شہری جو آسائشیں ہیں، آرام ہے، اس سے الگ ہونا چاہتے ہو، اور سفر کی مصیبتیں بھی اٹھانا چاہتے ہو، تو عیسائیوں کی رہبانیت نہیں پھر بلکہ اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کو غالب کرنے کے لیے، اسلام کا ڈنکا بچانے کے لیے وہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلو. ایک ہے کھانا موجود ہوتے ہوئے بلا وجہ چھوڑ دینا، یہ تو غلط ہے، یہ تو اللہ کی نعمت کا کفر ہے. ایک ہے اللہ کے راستے میں جہاد کی وجہ سے کھانا نہ ملنے پر صبر کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی سیاحت ہے. صحابہ کرام اس طرح کرتے تھے، کہتے کئی دفعہ ایسا بھی غزوے آتے کھانا ہوتا ہی نہیں تھا، ستو پر گزارا کرتے، کئی دفعہ آدھی کھجور پر گزارا کرتے، فاقے پڑتے، خندق میں 2 پتھر باندھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چیز موجود ہی نہیں تھی. انس کہتے ہیں جابر رضی اللہ عنہ ایک بکری تھی جس سے تقریباً 1000 کا لشکر، وہ اسی سے انہوں نے کھانا کھایا. ایک تو غزوے کا نام ہے غزوہ سویق پڑ گیا، ستو کھا کر وہ گزارا کرتے تھے. تو انسان جب جہاد میں جاتا ہے تو بعض اوقات اسے سخت مشکلات پیش آتی ہیں اور بھوک برداشت کرنی پڑتی ہے. کبھی صرف چلوں پر گزارا، کبھی وہ بھی نہیں ملتے، درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرنا پڑتا ہے. بعض اوقات پانی نہیں ملتا، پیاس برداشت کرنا پڑتی. اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے بھوک، پیاس، تھکاوٹ، چوٹ برداشت کرنے کا لطف تو ہوا. اللہ کے دین کا بھی تو کوئی فائدہ ہونا. ایک ہے صرف اپنی ذات پر ہی وہ مشقتیں برداشت کرتا جا رہا ہے اور کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس میں اللہ کے دین کا فائدہ، جہاد کا تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو، اللہ کا دین پھیلے، اسلام کو عزت ملے. یہ کیا ہوا کہ ایک جھونپڑی کٹیا میں داخل ہو گیا اور کام اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھاتے کچھ نہیں ہے، پیتے کچھ نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. اللہ کو یاد کرو، ساتھ جہاد بھی کرو، بندوں کے حقوق بھی ادا کرو، نوافل ادا کرو، مگر فرائض میں بھی غفلت نہ ہو. محدثین کا یہ طریقہ تھا، صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا. جہاد کے لیے نکلتے، واپس آ کر وہ گھریلو معاملات بھی کرتے، میاں بیوی کے معاملات بھی ہوتے، تجارت بھی کرتے اور لین دین کے معاملات بھی تھے، دین پڑھتے بھی، سیکھتے بھی، سکھاتے بھی، بڑے بڑے محدث تیار کرتے، طالب علم شاگرد تیار ہوتے. اور جیسے جہاد کی طرف سے آواز تو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے وہ سارا کچھ پیچھے چھوڑ کر وہ نکل بھی جاتے تھے. تو بندوں کے حقوق بھی ادا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نفل بھی ادا کرو، فرائض میں بھی غفلت نہیں ہونی چاہیے، کبائر سے اجتناب بھی ضروری ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تزکیہ نفس کا طریقہ.
اور نبوی تزکیہ نفس کا یہ طریقہ ہے. جب تک مسلمان اس پر پابند رہے نا تب تک معزز رہیں. تو اللہ کے ذکر سے جو دل آباد ہو، زبانوں نے پھر دلوں کو فتح کیا، اور اس کے ساتھ اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جو اٹھائی گئی تلواریں تھیں، انہوں نے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ملکوں کے ملک فتح کیے. وہ اللہ کا ذکر بھی کرتے تھے، جہاد بھی کرتے تھے. مسلمانوں کی جو فتوحات تھی نا اور کفار کی جو شکست تھی، اس کا اصل سبب کیا تھا؟ جب رومیوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں پیر در پیر شکستیں ہوئی نا تو ان کے بادشاہ نے بڑے بڑے سرداروں کی مجلس بلائی اور پوچھا یہ لوگ جو آئے ہیں جن ہیں یا کوئی دوسری مخلوق ہے؟ ان کا نہیں، ہمارے جیسے انسان ہے. کیا ان کی تعداد زیادہ ہے؟ کہا نہیں، تعداد میں بھی زیادہ نہیں ہے بلکہ بہت تھوڑے. کہا کیا ان کے ہتھیار ہمارے ہتھیاروں سے بہتر ہیں؟ کہا ہتھیار بھی بہتر نہیں ہے. کہا پھر تمہاری شکست اور ان کی فتح کا سبب کیا ہے؟ کچھ نے کوئی علم بانے کیے، کچھ نے کچھ کہا. کچھ جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ ہماری جو قوم ہے وہ رعایا پر ظلم کرتی ہے، شراب پیتی ہے، لوگوں کی عزتیں برباد کرتی ہے. جبکہ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم باللیل رہبار اب النہار فرسار، کہ جب رات ہوتی ہے تو مسلموں پر سوار ہو کر وہ عبادت گزار بن جاتے ہیں، اور جب دن ہوتا ہے تو وہی لوگ جو رات کو مسلموں پر کھڑے ہوتے تھے وہ دن کے وقت گھوڑوں کی پشتوں پر سوار مجاہد بن جاتے ہیں. تو ان کا جو بادشاہ کمانڈر تھا وہ کہنے لگا اصل بات یہی ہے، یہ لوگ اصل میں زاہد تھے، دنیا سے بے رغبت اور موت کی پرواہ نہ کرنے والے، شہادت کے شوق سے سرشار، اللہ کی بندگی، اللہ کی رضا کے لیے، اس کی جنت حاصل کرنے کے لیے، اس کی جہنم سے بچنے کے لیے، اپنے ہر کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنے والے. تو پھر جب یہ اس طرح کا عمل تھا تو پھر ان کی تلواروں کے سامنے نہ یہودی ٹھہرے، نہ عیسائی، نہ مجوسی. ان کے مقابلے میں نہ ایرانی سلطنتیں وہ قائم رہیں، نہ رومی، نہ مشرکین عرب و عجم، کیونکہ ان کی تربیت، ان کی تعلیم، ان کا تزکیہ نفس وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوا تھا. لیکن بعد والے لوگوں نے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیا، وہ اس دین پر قناعت کرنے والے نہ رہے جو آسمانوں سے آیا تھا. تو ان کا حال بھی وہی ہوا جو بنی اسرائیل کو ہوا، سوائے چند لوگوں کے جن پر اللہ کا خاص فضل رہا، جنہوں نے کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھا. بنی اسرائیل کیا کرتے تھے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا یقیناً تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں کو پیچھے چل پڑو گے. جس طرح بالشت بالشت کے ساتھ اور ہاتھ ہاتھ کے برابر ہوتا ہے نا، اس طرح برابر برابر چلو گے. حتیٰ کہ اگر انہوں نے کسی وہ گوزب کے سوراخ میں داخل ہوگے نا جو دار فضول کاموں میں، یعنی تو تم بھی ان کے پیچھے اسی طرح داخل ہو گے، یعنی کوئی کمی نہیں آنے دو گے. ہاں سے پوچھا کہ اللہ کے رسول سے مراد یہودی عیسائی ہے؟ فرمایا اور کون ہے؟ یعنی یہودی عیسائی جب اپنے رسولوں کی تعلیمات پر انہوں نے عمل چھوڑا تو ان میں نمایاں جو چیزیں آئی نا وہ چند تھیں. سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے انبیاء کی تعظیم میں غلو شروع کر دیا، انہیں الہ بنا دیا. قرآن میں اللہ نے فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہود نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے. دوسری چیز جو ان میں آئی وہ اپنے عالموں اور راہبوں کو رب بنا لیا. انہوں نے اپنے عالموں اور راہبوں کو فرمایا اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، انہوں نے اپنے عالموں کو اور راہبوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا اور مسیح بن مریم کو بھی. رب کس طرح بنایا؟ ترمذی عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ان کے علماء جو کہتے ہیں نا یہ حرام ہے، اللہ نے حلال کیا ہوتا وہ اس کو حرام سمجھ لیتے، اور جو چیز ان کے علماء کہتے ہیں نا حلال ہے اللہ نے حرام کی ہوتی تو وہ اس کو حلال سمجھ لیتے تھے. تیسری چیز جو ان کے اندر آئی وہ قبر پرستی تھی. حضرت عائشہ فرماتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیماری میں جس سے پھر آپ شفا یاب نہیں ہوئے، تندرست نہیں ہوئے، فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا. اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو ہی سجدہ گاہ بنا لیا. صحیح مسلم میں جندب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھو جو لوگ تم سے پہلے تھے وہ اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے تھے، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں. انی انہاکم عن ذلک، میں تمہیں اس سے کیا کرتا ہوں؟ منع کرتا ہوں. چوتھی چیز جو بنی اسرائیل میں آئی وہ تھے جادو ٹولنے اور ٹوٹکے اور سفلی علوم کے پیچھے لگ جانا. پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر یفرقون بین المرء وزوجہ. تو یہ ساری باتیں آیات کے اندر یہ بیان اللہ نے کیا پہلے پارے میں کہ وہ لوگ جادو سیکھتے تھے، جادو سیکھتے اور میاں بیوی کے درمیان لڑائیاں ڈلواتے اور ان علوم کے پیچھے چلے تھے. اور اگلی پانچویں چیز تھی رہبانیت، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے پیغمبروں کی تعلیمات کو چھوڑ کر خود اپنی طرف سے ورد، خود اپنی طرف کی ذکر، تو اپنے طریقے ایجاد کر کے اس پر عمل کرنا اور جنگلوں میں ڈیر لگا لینا. تو وہ جو آیت میں نے پہلے پڑھی
اللہ نے فرمایا سورۃ الحدید میں 27ویں پارے کے آخر میں وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، انہوں نے رہبانیت کو خود ایجاد کیا، ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی مگر تلاش اللہ کی رضا کرنے کے لیے انہوں نے خود کام شروع کر دیا۔ اگلی تھی اپنے علماء کے فتووں اور اجتہادوں کو اللہ کا دین بنا کر پیش کرنا۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے کہ لوگ اللہ کے دین پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا جو طریقہ تھا نا قرآن و حدیث پر وہ قائم نہیں رہے۔ انہوں نے جو مسئلہ اپنی طرح سے بتا رہا نا 10-15 علماء کے وہ فتوے اکٹھے کر کے کیا جو اللہ بھی اتنے علماء کا اس پر اکٹھ ہو گیا تب اس پر عمل کرنا شروع کر دو۔ اب اگر تو اس کے پیچھے قرآن و حدیث ہے پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ تو ہر گروہ ہی وہ اپنی اپنی مرضی کا دین وہ بنا کر اس کے پیچھے چند اپنے مرضی کے علماء کو لگا کر تو اس کو اپنے وہ مضبوط فتوے کی صورت میں بتا کر وہ پھر حلالے کو بھی حرام کر لیا، انہوں نے حلال کر لیا، اسی طرح سود بھی حلال کر لیا، اسی طرح وہ تمام چیزیں جو اللہ کے دین کے اندر حرام تھی انہوں نے اپنے وہ بتائے ہوئے علماء کے جو فتوے تھے اور ان کے اجتہاد تھے نا ان کو اللہ کا دین بنا کر پیش کیا۔ علماء سلف صالحین اور جتنے بھی بڑے بڑے مطلب محدثین ہیں، جتنے بڑے بڑے مضبوط جید علماء کیوں نہیں ہیں، اگر ان کا وہ اجتہاد ہے نا اور ان کا فتویٰ ہے وہ صرف ان کا فتویٰ اور اجتہاد ہے، اس میں درست ہونے کی بھی گنجائش موجود ہے، اس میں غلط ہونے کی گنجائش بھی موجود ہے۔ اللہ کا دین وہی جو قرآن و سنت کی صورت وحیین کی صورت میں، اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ درست بھی کہا جا سکتا ہے، اس میں غلطی کی گنجائش بھی امکان باقی ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ لوگوں میں سے گروہ ایسا جو اپنی زبانوں کو کتاب کے ساتھ پھیرتے ہیں تاکہ تم اسے کتاب سمجھو، حالانکہ وہ کتاب نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وما هو من عند اللہ، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ دین نہیں ہے، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں ہمارے اقوال ہیں، ہمارے بزرگوں کے اقوال ہیں، یہ تو ہمارے بڑے جو علماء گزرے ہیں ان کو بتایا ہوا دین ہے، اللہ کے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ جتنی مرضی اچھی باتیں ہوں، جتنی مرضی علماء سازی کی گئی ہو، اللہ کا دین وہی قرآن و سنت کی صورت میں، اس کے بعد کوئی بھی ہو اس کو وہ حیثیت نہیں کبھی بھی مل سکتی جو اللہ کے دین کی ہے، اور ہمیں اتباع کا حکم ہے اللہ کے دین کا، قرآن کا اور سنت کا، یا پھر وہ سلف صالحین جن کی بات قرآن و سنت سے اخذ کی گئی ہے پھر وہ ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کے اپنے اجتہاد اس کو وہ اللہ کا دین بنا کر پیش کریں یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل کے اندر چیز تھی، اور اس سے اگلی چیز تھی لوگوں کا مال وہ باطل طریقے سے کھانا، مثلا سود ہے، رشوت ہے، اسی طرح پیری فقیری کے ذریعے اور درویشی کی دوڑ جما کر اور دھوکہ دے کے ساتھ اور اللہ کی بتائی سیدھی راہ کتاب و سنت اور جہاد سے روکنا، یہ پہلی امتوں کے اندر تھا۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا التوبہ ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بہت سے عالم اور راہب لا یأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے یقیناً کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے میں روکتے ہیں۔ اب یہ چند چیزیں تھیں بنی اسرائیل میں جن کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم بھی پہلوں کے طریقوں پر چلو گے، اب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آ جاؤ۔ ملاحظہ فرمائے کون سی چیزیں جو مسلمانوں میں نہیں آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں اتنا غلو کیا گیا کہ انہیں اللہ کی جتنی صفات تھی نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بتا دی گئی، حامل بنا دیا گیا، عالم الغیب، مختار کل، بظاہر بندہ لیکن حقیقت میں وہ خود ہی رب ہے، اماموں اور ولیوں کو انبیاء سے بڑھا دیا گیا، مردوں کی پوجا کی جانے لگی، قبر پرستی، غیروں کو پکارنا، دور دور سے ان کے نام کے جانور ساتھ لیے، کانوں کے اندر وہ چھدوا کر کانوں میں سوراخ کر کے جھنڈے اٹھائے ہوئے ڈھول پیٹتے رقص کرتے دمالے ڈالتے ہوئے، کوئی داتا کی قبر کی طرف جا رہا ہے، کوئی دستگیر کی طرف جا رہا ہے، کوئی گنج شکر کی قبر کے دروازے سے گزر کر بہشتی بننے جا رہا ہے، کوئی بری امام کی طرف جا رہا ہے۔ ان لوگوں کی بزرگی کس سے پھر لکھے جا رہے ہیں، رہبانیت کو ولایت قرار دیا جا رہا ہے، خانقاہوں اور وہ اللہ کے بندوں کو ان ناموں پر گمراہ کیا جا رہا ہے، اپنے مطلب نکالنے کے لیے جادو عملیات ٹولنے ٹوٹکے وہ چل رہے ہیں، خود ساختہ مسائل اور اپنے مرضی کے ورد 1000 دفعہ پڑھو، 1,00,000 دفعہ یہ وظیفہ پڑھو، اور اس خود بتا کر اسے اللہ کا دین قرار دیا جا رہا ہے۔ جہاد ختم کر دیا جائے کہ جہاد سے مراد صرف علمی جہاد ہے، یہ کئیوں سے آپ نے سنا ہوگا جہاد کی تعال کی آیات ہے، وہ کہتے ہیں اس سے مراد جہاد بالنفس ہے، پہلے نفس کا جہاد کرو، ٹھیک ہے، نفس کا جہاد بھی ہے، مال کا جہاد بھی ہے، علم کے ساتھ بھی ہے، لیکن اصل میں قرآن و سنت میں جہاد موجود آیا ہے، اصل مراد تو اس سے زیادہ فی سبیل اللہ ہے،
کفار کے سامنے وہ سینہ سپر ہو جانا، جا کر لڑنا، ان سے قتال کرنا، یہ ہے مارنا یا پھر شہید ہو جانا. اصل جہاد تو یہ ہے، تو یہ ختم کر دیا گیا. خود ساختہ وظائف اور اپنے نفس کے جہاد کو ہی وہ جہاد اکبر وہ کہہ دیا گیا. بڑے بڑے علماء، جید علماء نے وہ جہاد سے مراد جہاد اکبر، وہ نفس کا جہاد کہہ دیا گیا کہ جدھر جدھر بھی جہاد کی آیات ہے وہاں اس سے مراد علمی جہاد ہی صرف ہے. یہ تو بالکل ہی صاف ہی تعریف ہے. ایسے حالات میں ہم پر لازم ہے کہ ہم لوگوں کو آگاہ کریں کہ دین حق میں کہاں کا نقب زنی ہوئی ہے، کہاں کا خرابی پیدا ہوئی ہے، اور کس طرح ہم اصل تزکیہ نفس ہوتا ہے کی صورت میں کہ بندہ اللہ کا جو اصل دین ہے اس پر پابند ہو جائے، خود بخود بندے کا نفس کا تزکیہ شروع ہو جاتا ہے. اللہ کے دین پر حقیقی علم لینا اور اس کی پابندی نہیں ہے تو پھر بندہ پوری طرح وہ کبھی بھی اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کر سکتا. نفس دل بدل میلا تو ہو سکتا ہے، صاف ہونا اس کے لیے ممکن نہیں. اچھا، اب جو بندہ تزکیہ اپنا کر لے گا، اپنے نفس کا تزکیہ کر لے گا کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام کر، تو اس کے نتیجے میں اسے ملے گا کیا؟ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ میں بیان فرمایا. سورۃ طٰہٰ میں جنات عدن، ہمیشہ کے باغات، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ہمیشہ رہنے والے کیوں کہا؟ کیونکہ جتنا مرضی کو 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹل اللہ شاندار بھی ہونا، مہینے سال کے بعد لوگ کہتے چلو بھی اب مدت پوری، اب نکلو، اب اگلوں کی باری ہے، یا اب نکلو، تمہارا ادھر کوئی ٹھکانا نہیں ہے. آخر کار اگر اپنا ذاتی بھی ہو تو بندے دنیا سے چھوڑ کر جانا ہی جانا ہے نا. وہاں جو ہمیشہ کے باغات ہیں نا، خالدین فیہا، وہاں نکالنے والا کوئی نہیں، ہمیشہ رہیں گے. وذالک جزاء من تزکا، اور یہ اس کا بدلہ ہے، اس کی جزا جو پاک ہوا، جس اپنا تزکیہ کیا. تو اب رمضان کریم، رمضان مبارک وہ شروع ہو رہا ہے، تو اس کا بھی جو اصل مقصد ہے نا وہ بھی تزکیہ ہے، تقویٰ ہے، اصلاح کا اپنے کرنا. یہ روزے کا اصل مقصد بھی ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے ان لوگوں پر لکھا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم کیا ہو جاؤ، بچ جاؤ. روزے کا مقصد کیا بیان کیا جائے؟ تاکہ تم تقویٰ اختیار کر لو، اپنا تزکیہ کر لو، گناہوں سے بچ جاؤ. تو تقویٰ کی حقیقت کیا ہے؟ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ لا یبلغ العبد حقیقت التقوی حتی یدع ما حاک فی صدر، بندہ تقوی کی حقیقت تب تک نہیں پا سکتا جب تک ہر اس چیز کو نہ چھوڑ دے جو اس کے سینے میں دل میں کھٹکتی ہے. بندہ کہتا نا یہ درست نہیں لگتی، اس کو چھوڑ دے. جب تک چھوڑ نہیں دیتا وہ صحیح طرح وہ بچ نہیں سکتا. اسی طرح ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا تقویٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کبھی کانٹے دار راستے میں چلو، جیسے وہاں کپڑوں کو اور جسموں کو بچاتے ہو نا، ایسے گناہوں سے بال بچنے کا نام یہ تقویٰ ہے. اس کی صنعت تو ضعیف ہے، لیکن بارہ تقویٰ کی اصل یہ ہے کہ بندہ جتنا گناہوں سے بچ سکتا ہے نا، اپنے آپ کو گناہوں سے اتنا ہی بچا کر وہ زندگی گزارے. جیسے خاردار جھاڑیاں، ان کے بیچوں بیچ وہ گزر رہا ہے، دائیں بائیں سڑک کے وہ جھاڑیاں ہیں، کانٹے ہیں، اس کے کپڑوں کو زخمی کرنے والے، خراب کرنے والی چیزیں موجود ہیں، پھر بھی ان سے بچ کر چلتا ہے نا، تو یہ اصل میں تقویٰ ہے. اور تقویٰ اور تزکیہ تب تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک بندہ اپنے تمام اقوال میں، تمام افعال میں، اکیلا تب بھی، مجلس کے اندر بیٹھا تب بھی، مجلس میں ہے، خلوت میں، جلوت میں، جہاں بھی بیٹھا نا، وہ یہ سمجھتا رہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. جب یہ دیکھے گا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ہر چیز پر نگران ہے، تب بندے کے سارے معاملات درست ہوتے ہیں. نفس کا تزکیہ بھی تب ہے، اور اس کے معاملات بھی تبھی سیدھے ہیں، اس کے تقویٰ بھی تبھی سیدھا ہے، اس کے روزے بھی تبھی سیدھے ہیں، معاملات بندوں کے ساتھ بھی تبھی سیدھے ہیں، اور اللہ کے معاملات بھی تبھی وہ بجا لا سکتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم یعلم بان اللہ یری، کیا بندے کو معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یعنی جب اس کو پتا ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پھر کبھی گناہ کا کام کرتا ہے؟ کبھی بھی نہیں کرتا. بندے کو اتنا پتا نا میرا والد دیکھ رہا ہے، میرا افسر دیکھ رہا ہے، نگران بڑا دیکھ رہا ہے، بندہ اس کو دیکھ کر وہ غلط کام چھوڑ دیتا ہے. تو پیدا کرنے والے کے متعلق جب یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اس کے مطابق سزا جزا ملنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، قیامت قائم ہونی، پھر بندہ کبھی بھی ایسے کام نہیں کرتا. اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ بھی نہیں. سورۃ آل عمران میں فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ تو ہے کہ اس پر کچھ بھی زمین و آسمان میں پوشیدہ نہیں ہے. کون کب کیا کر رہا ہے اور کہاں کر رہا ہے یہ بھی سارا اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرعد میں سواء منکم من اسر القول
قولا ومن جہر بہ، اللہ پر برابر ہے جو بات آہستہ کرے چاہے اونچی کرے، امن ہو مستخف باللیل، راتوں کو چھپا کر بات کرے، وسارب بالنہار، دن کو ظاہر پھرنے والا ہو، اللہ کو سارا ہی پتا ہے، عالم الغیب والشہادہ، چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے جو سب کے سامنے سب کو نظر آتی ہیں، اللہ ان کو بھی جانتا ہے. تو اور پھر ہر چیز جو ہے نا، ہر چیز وہ اس نے آ کر، جو دنیا میں بندہ جہاں جہاں پھرتا نا، اس نے اس کی گواہی دے دینی ہے، ہر چیز میں آ کر بندے کی گواہی دے دینی ہے. بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب پیش ہونا نا، تو جو چیزیں اس کے ارد گرد ہیں وہ گواہی دینی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی میں حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی، فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تقوم الساعۃ، تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی تکلم السباع الانس، جو درندے ہیں نا وہ انسانوں سے کلام کریں گے، وحتی یکلم الرجل عذابۃ صوتہ، یہاں تک کہ آدمی سے اس کے کوڑے کا جو کنارہ نا وہ بھی بات کرے گا، وشراک نعلہ، اور اس کے جوتے کا تسمہ اس سے بات کرے گا، وتخبرہ فخذہ بما احدث اہلہ بعدہ، اور اس کی ران اسے بتائے گی کہ اس کے گھر والے اس کے بعد کیا کیا کیا. ٹھیک ہے، تو یہ تو تھوڑی سی بات ہے نا، تھوڑی سی بات دنیا میں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. قیامت والی چیزیں بندے کے خلاف گواہیاں دیں گی. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف شہادت دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے. تو بھائی ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تزکیہ نفس کا تقوی اور یہ اپنے آپ کو پاک کرنا اور اللہ کا ڈر پیدا کرنا، یہ تبھی حاصل ہو سکتا ہے جب بندہ قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامے، اس پر عمل کرے، فرائض کو بجا لائے اور نوافل کا التزام کرے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرے، جہاد فی سبیل اللہ جتنا ہو سکتا ہے نا اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے وہ کرے، اور خود ساختہ بدعات ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، حلال و حرام کے مسائل ہیں، اس میں کتاب و سنت کو اچھی طرح سیکھے، اس پر عمل کرے، لوگوں کو آگے سکھائے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان تمام چیزوں میں وہ صرف اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اس کا تقوی اس کے ذہن میں ہونا چاہیے، تو پھر اس کے معاملات وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سیدھے کر دے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.